الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ سب کو توقیفی اسلامک انسٹیٹیوٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہمارے لیے نفع بخش بنائے. اللہ پاک کا بہت فضل ہے، بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو پیدا کیا اور مختلف مہینوں کو مختلف مہینوں پر فضیلت دی. اسی طرح مختلف راتوں کو مختلف راتوں پر، مختلف دنوں کو مختلف دنوں پر فضیلت دی، تاکہ ہم ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ اپنی زندگی میں عبادات کی لذت کو دوبارہ سے پا سکیں، دوبارہ سے محسوس کر سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں. اور ہم میں سے جو لوگ لیک کر رہے تھے، ڈی موٹیویٹڈ تھے، ان کو ایک نئی موٹیویشن ملے کہ وہ مزید کچھ کر کے اور اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج سکیں. کیونکہ اصل زندگی تو وہی ہے نا جس کے بارے میں انسان کہے گا کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ ہائے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا. تو اس زندگی کو تو وہ زندگی سمجھ نہیں رہا ہوگا، آخرت کی زندگی کو وہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ اصل زندگی ہے، کاش میں نے اس کے لیے کوئی تیاری کی ہوتی، کچھ سامان آگے بھیجا ہوتا. تو یہ جو مہینے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، شعبان ہے، شوال ہے، اور اب جو سال کے بہترین دنوں کا آغاز ہو رہا ہے، یہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنی اصل زندگی کے لیے آگے کچھ بھیج سکیں، اپنے اعمال بہتر بنا سکیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکیں. تو انہی مبارک اوقات میں سے، انہی مبارک مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ذو الحجہ بھی ہے. ذو الحجہ، کہیں آپ اس کو ذو الحجہ پڑھیں گے اور کہیں ذی الحجہ پڑھیں گے تو دونوں طرح ٹھیک ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. دراصل ذی اور ذو اس کا مطلب ہوتا ہے والا، تو حج والا مہینہ، اسی مناسبت سے اس کو حج والا مہینہ کہا جاتا ہے. اب اس مہینے کو اس لیے بھی اہمیت حاصل ہے کہ اب یہ جو ہے ہمارا اسلامی سال ختم ہو رہا ہے. تو اس سال کے ختم پر اب ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ پورا سال میں نے کیا کیا، کتنے نیک اعمال کیے، کتنے برے اعمال کیے، کتنی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی اور کتنی کوشش سے ہم رہ گئے. تو یہ سب ہمیں ان دنوں میں احتساب کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ان دنوں کی قدر کو بھی پہچاننا چاہیے اور ان دنوں کے فضائل کو بھی ریویو کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے دلوں میں دوبارہ عبادت کا شوق پیدا ہو، نیکی کی طرف رغبت بڑھے اور ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مزید پرجوش ہو سکیں. ان دنوں کی اہمیت کا اندازہ، ان کی عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان دنوں کی قسم قرآن مجید میں اٹھائی ہے. اللہ نے سورۃ فجر نازل فرمائی، اس کی پہلی آیات میں فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ مجھے فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت کی قسم، طاق کی قسم. کیا مراد؟ مسند احمد حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث آتی ہے کہ اس آیت کی تفسیر اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمائی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا العشر، یہ جو ولیال عشر میں اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں. اور فرمایا والوتر العرفہ، کہ وہ جو
وطر اللہ نے کہا کہ مجھے طاق کی قسم، وہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اور شف جفت کی قسم اٹھائی، وہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے جس میں عید ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے ذی الحجہ کی 10 راتیں، 9 ذی الحجہ کا دن اور 10 ذی الحجہ کا دن، ان کی قسمیں اٹھا کر ہمیں بتایا کہ یہ کتنی اہمیت والی دن اور راتیں ہیں، کہ رب العالمین جیسی ذات اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے، اور قسم اٹھانے سے ان کی اہمیت بتانا مقصود ہے، ان کی عظمت بتانا مقصود ہے۔ اب جس چیز کی قسم اللہ جیسی عظیم ہستی اٹھائے تو وہ چیز معمولی تو نہیں ہو سکتی، وہ وقت، وہ دن، وہ مہینہ معمولی تو نہیں ہو سکتا، عظمت والی راتیں ہیں۔ اور میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، آپ حیران ہوں گے سن کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ کے ہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو اور اس سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ تو یہ بات سن کر صحابہ کرام فرمانے لگے، عرض کہ یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے، یعنی اللہ کے راستے میں جان قربان کر دے اور شہید ہو جائے، یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو گویا کہ وہ عبادات جو ہم اپنے عام حالات میں کرتے ہیں، اللہ ان دنوں میں اس کا اجر، اس کا ثواب اس قدر بڑھا دیتے ہیں، کئی گنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ انسان اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا تو وہ حیران ہو جائے گا کہ بھئی اس کا ثواب میرے لیے ایک ایسے جہاد کرنے والے سے بھی بڑھ گیا جو کہ اپنا مال اور اپنی جان لے کر واپس آ گیا ہے۔ تو اللہ نے اپنے گناہگار بندوں کو رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں یہ سمیٹنے کا ایک بہت ہی سنہری موقع دیا ہے، تو اس کے قدر کو پہچانیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ذو الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں ہے، لہٰذا ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ تو کوشش کریں کہ ہم اپنا معمول بنائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اس کی ضرب دل پر لگاتے رہیں۔ صبح و شام کے اذکار کو اپنا معمول بنائیں، منزل پڑھیں، ہر نماز کے بعد کوشش کریں کہ قرآن کھولیں، تو بھی انشاءاللہ ہم ان دنوں کی برکت حاصل کرنے والے شمار ہو جائیں گے۔ دیکھیں اکثر ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی ہم کتنا ہی کر لیں گے، ہماری تو روٹین بہت مصروف ہے، تو لہٰذا ہم تو نہیں کر سکیں گے، ہماری تو جاب ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارے گھر میں بچے وغیرہ ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے، تو ہم کس طرح سے ان دنوں میں کوشش کریں، اعمال کریں، عبادات کریں۔ تو انسان یہ جب یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ میں مصروف ہوں، تو وہ اپنے کاموں میں ایسا جکڑا جاتا ہے کہ وہ واقعتاً کرنے کے قابل نہیں رہتا، وہ تھوڑا عمل کرنے کے بھی نہیں کر پاتا۔ تو یہ نہ سوچیں کہ ہم زیادہ کریں گے تو ہی قبول ہوگا، اللہ کے ہاں وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو کم ہو اور اس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، وہ باقاعدگی کے ساتھ کیا جائے، اللہ کے ہاں وہ عمل زیادہ محبوب ہے۔ کیونکہ ہوتا اکثر یہ کہ جو لوگ زیادہ عمل کرنے کی سوچتے ہیں یا تو وہ کر ہی نہیں پاتے، یا اگر کرتے بھی ہیں تو 2 سے 4 دن کر پاتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر اس سے بھی جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے ہاں بھی محبوب وہی عمل ہے جو ہم کم کریں لیکن باقاعدگی کے ساتھ روزانہ کریں۔ مثلاً اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں، روزانہ بھی اگر آپ 30-40 روپے کا صدقہ کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کو محبوب ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ صدقہ کم ہے، ہمیں تو بھئی 500 ہی دینا چاہیے، 1000 ہی دینا چاہیے۔ اگر آپ روز بھی 50-100 کا صدقہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اپنی وسعت کے بقدر کریں، 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے، جتنا کر سکتے ہیں کریں، لیکن باقاعدگی سے کریں، انشاءاللہ آپ اس کے جو برکات ہیں اس کی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔
اور جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ بھئی چلیں ہم کر دیں گے صدقہ، یہ سوچتے ہیں بھی 10-20 روپے کا کیا صدقہ کرنا ہے، ایک بار اکٹھا کریں گے 500-1000 کا، جب وہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم 6 مہینے پھر بھول جاتے ہیں کہ صدقہ بھی کرنا تھا، پھر وہی ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی صدقہ کیا تو تھا ہم نے. تو لہٰذا ہم ان چیزوں کو اپنے معمول کا حصہ بنا لیں. جس طرح ہم نے کھانے پینے کو، سونے جاگنے کو، کچھ کاموں کو اپنے معمول کا اہم حصہ بنایا ہوا ہے، تو ان کو ہم اپنے معمول کا اہم حصہ بنا کر سمجھا کریں، تو انشاءاللہ ہمیں اس میں باقاعدگی حاصل ہو جائے گی. اچھا، ایک اور مسئلہ بہت اہم ہے جو کہ عام لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس طرح جو بھی اذکار ہیں، ہم ان کو دوپٹہ لیے بغیر، چادر اوڑھے بغیر نہیں کر سکتے. اسی طرح مرد حضرات کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جی کہ ہمارے سروں پر تو ٹوپی نہیں ہے تو ہم کس طرح سے ذکر و اذکار کریں. دیکھیں، اللہ کا ذکر کرنے میں سر ڈھکنا یہ شرط نہیں ہے. آپ کام کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، عورتیں گھر میں اپنے معمول کے کام کر رہی ہیں، یا مرد حضرات باہر اپنے کاروباری معاملات سر انجام دے رہے ہیں، کوئی گاہک وغیرہ آ رہے ہیں یا کوئی جاب وغیرہ کر رہے ہیں، اس دوران وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ ان کا سر ڈھکا ہوا نہ ہو. اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ اکثر ہمارے لیے رکاوٹ یہ بات بھی بن جاتی ہے کہ بھئی ہم انیزی ہو رہے ہیں، ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں ہم سر کو ڈھک کر کام وغیرہ کریں، تو اس لیے ہم دوپٹہ اتار دیتے ہیں. اب دوپٹہ اتار دیا تو ہم سوچتے ہیں کہ اب اللہ کا ذکر کیسے کریں. تو ایسا نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہر حالت میں جائز ہے. ہاں، اگر میسر ہو آسانی کے ساتھ تو باوقار اور ادب کا طریقہ یہی ہے کہ انسان دوپٹہ لے کر اور اچھے طریقے سے بیٹھ کر باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرے. تو اگر میسر ہو سہولت کے ساتھ تو یہ بھی کرنا اچھا ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ بھئی اسی طرح کیا جائے تو بہتر ہے، اس کے علاوہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، تو پھر اس طرح انسان جو ہے وہ اللہ کے ذکر کو اپنے معمول کا حصہ نہیں بنا پاتا. اس لیے کوشش کرے درود شریف اور اسی طرح جو باقی اذکار ہے، صبح و شام کے اذکار ہے، منزل ہے، اس کو اپنے کاموں کے درمیان بھی پڑھتے رہا کریں، تو انشاءاللہ ہم بھی ان دنوں کی برکت کو پانے والے، ان دنوں کی فضیلتوں کو پانے والے بن جائیں گے. دیکھیں، ہمارے ہاں کوئی ایونٹ آتا ہے، کوئی فیملی ایونٹ ہو، کوئی فنکشن وغیرہ ہو، تو ہم اس کے لیے پہلے پلاننگ کرتے ہیں، کوئی اس کے لیے ہم تیاری وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ بھی جو اللہ نے اتنا ہمیں بہترین موقع دیا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں اپنے کچھ ٹارگیٹس، کچھ گولز وغیرہ تیار کرنے چاہیے، تاکہ ان دنوں کی برکتیں جو ہیں وہ صحیح طور پر سمیٹنے والے بن جائیں. تو دیکھیں کہ ہم سب سے پہلے اہتمام کرتے ہیں استغفار کا. کثرت سے استغفار کریں تاکہ ہمارے دل جو گناہوں کی گندگی سے آلودہ ہیں وہ دل صاف ہو جائیں. پھر ذکر الہی کا بھی ہم ساتھ اہتمام کریں. قرآن مجید کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کریں. وقت کو ضائع کرنے والی تمام قسم کی جو سرگرمیاں ہیں ان سے بچیں، جیسے کہ سوشل میڈیا ہے، اس کا بے جا استعمال، اور اسی طرح جو اور فیملی میٹنگز ہیں جو کہ محض وقت گزاری کے لیے اور دل لگی کے لیے کی جائیں، ان سے ہم اجتناب کریں تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو اور ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں مصروف ہو. اسی طرح جو گھر کی مصروفیات ہیں ان کو ہم مختصر کر لیں. عید کی جو شاپنگ وغیرہ ہے، خریداری، اس میں ہم وقت ضائع نہ کریں بلکہ اس کو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی مکمل کر لیں. اور اسی طرح ہم نفلی روزوں کا اہتمام کریں جتنا ہو سکے. تو اگر ہم اس طرح سے اپنے ٹارگیٹس اور گولز وغیرہ سیٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی ہماری اس میں مدد فرمائیں گے اور ہم انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کرنے والے بن جائیں گے. دیکھیں، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ ایسا سوچتے ہیں کہ بھئی عبادت میں وقت گزارنا ہے زیادہ سے زیادہ، تو مطلب یہ کہ اب ہم 24 گھنٹے عبادت ہی کریں پھر ہم عبادت کرنے والے شمار ہوں گے، ورنہ نہیں. تو ایسا نہیں ہے. اگر ہم اپنے زبان کو
ذکر سے تر رکھتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے ذکر و اذکار کو بھی اپنے کام کے دوران چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بچوں کے کام کرتے ہوئے اگر ہم اپنی زبانوں پر ذکر الہی جاری رکھتے ہیں تو بھی ہم ذکر کرنے والے شمار ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں جی کہ ہم ذکر کرنے میں تو تب مزہ ہے جب انسان خشوع و خضوع کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر مصلی پر بیٹھ کر کرے، تو یہ بھی بہت اچھی سوچ ہے، بالکل ایسا کریں۔ اس کے لیے بس تھوڑی سی آپ کو مشقت یوں کرنی ہوگی کہ جس طرح مثال کے طور پر اگر آپ رات کو 10 بجے سوتے ہیں تو آپ آدھا گھنٹہ مصلی پر دے دیں، 10:30 بجے آپ سو جائیں، اس دوران اپنی نماز، اپنے نوافل، ذکر و اذکار، قرآن پاک، اس میں تھوڑا تھوڑا ٹائم دے دیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح تہجد کے 2 نوافل پڑھ لیں۔ دیکھیں تہجد کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا وقت یہی ہے کہ ہم رات کو سو کر اٹھیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تہجد ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو رات کو نہیں اٹھ سکتے، وہ کیا کریں کہ 4 فرض جب ہم عشاء کے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد 2 سنت پڑھنے کے بعد ہم 2 رکعت نفل جو ہیں وہ تہجد کی نیت سے ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی تہجد کا ثواب پانے والے بن جائیں گے۔ لیکن اگر رات کو اٹھ سکتا ہے، اپنی نیند قربان کر سکتا ہے، تو وہ تو پھر انشاءاللہ اور زیادہ اجر و ثواب کا حقدار ہوگا۔ تو لہٰذا اگر ہم اپنی عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل تہجد کی نیت سے پڑھتے ہیں اور پھر صبح بھی ہم جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور عورتیں اول وقت پہ نماز کا اہتمام کرتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی قیام اللیل کرنے والے اور ان دنوں میں عبادت کرنے والے اور اس کی برکتیں فضیلتیں سمیٹنے والے ہی شمار ہوں گے۔ اور سب سے زیادہ ترجیح اس چیز کو دیں کہ ہمارے ہاتھ، پاؤں، زبان، کسی بھی عضو سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی بھی انسان کو، کسی بھی جاندار کو ہمارے کسی بھی عضو سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کا خصوصی اہتمام کریں، ورنہ دیکھیں محنت کے باوجود عبادات کا جو نور ہے اور جو ان کا حقیقی نفع ہے، انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنی نظروں کی بھی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور ذی الحجہ کا چاند چونکہ نظر آ گیا الحمدللہ، تو قربانی کے وقت تک اپنے جو ناخن ہیں، اپنے بال ہیں، جسم کے تمام حصوں کے بال یہ تمام شمار ہوں گے، تو ان کو نہ تراشیں۔ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ حکم کن لوگوں کے لیے ہے؟ دیکھیں یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ قربانی کرنے والے ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، لہٰذا ان کے لیے عمل ہے، اور ان کے لیے بھی یہ حکم حاجیوں کی مشابہت کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ لوگ نہ بال اپنے صاف کرتے ہیں، نہ بال کاٹتے ہیں، نہ ناخن تراشتے ہیں، تو لہٰذا ان کی مشابہت کے لیے کہ بھئی انشاءاللہ اگر وہ ان کی مشابہت اختیار کریں گے تو جس طرح ان لوگوں کا اتنا مقام ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائیں گے، ان کو قیامت کے دن اتنا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائیں گے، تو ان کی مشابہت کرنے والے بھی شاید ان کی مشابہت کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن ان کی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ تو اگرچہ کہ انہوں نے حج نہ کیا ہو، لیکن عین ممکن ہے کہ اللہ پاک ان کا حشر بھی حاجیوں کے ساتھ فرما دے، تو لہٰذا یہ حکم جو ہے وہ مستحب کے درجے کا ہے، اس کو کرنا بہت اچھا ہے، مستحب اعمال کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے ناخن بہت بڑھ گئے ہیں، اسی طرح جو جسم کے غیر ضروری بال ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو اس صورت میں ان کو کاٹنا ضروری ہے۔ مثلاً کہ جیسے اب 40 دن کے بعد اس بالوں کو رکھنا جائز نہیں ہے، تو لہٰذا بال اور ناخن 40 دن کے اندر اندر کاٹ لینے چاہیے۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ سوچے بھئی کہ میں ان دنوں کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، حاجیوں کی مشابہت حاصل کرنے کے لیے میں ناخن نہ کاٹوں، حالانکہ اس کے جو ناخن اور بال جو ہے وہ تراشے ہوئے 40 دن سے اوپر ہو گئے ہیں، تو اب ایسا شخص ان کی برکت حاصل کرنے والا نہیں بلکہ گناہ گار شمار ہوگا۔ لہٰذا اس کا اہتمام کریں کہ اگر تو آپ ان کی مشابہت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ناخن اور بالوں پر 40 دن سے زائد نہ گزریں۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں،
تمام امت مسلمہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں، تمام مرحومین مسلمان مرحومین کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ کا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔